الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ پارہ نمبر 12۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے منکرین کو قرآن کریم کے بارے میں 3 قسم کے چیلنج دیے ہیں۔ پہلا چیلنج یہ تھا کہ تم اس قرآن جیسا قرآن لاؤ۔ دوسرا چیلنج 10 آیات جیسی 10 آیات لے آؤ۔ آخری چیلنج تیسرا کہ قرآن کی ایک سورت جیسی کو سورت لے آؤ۔ تو یہاں 12ویں پارے میں جو چیلنج ہے وہ 10 صورتوں کا ہے کہ تم قرآن کریم کی 10 صورتوں جیسی 10 صورتیں لے کر آؤ، وہ تم نہیں لا سکتے، تو پھر سمجھ لو کہ قرآن کریم برحق ہے اور تمہارے الزامات اعتراضات سب جھوٹ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیلنج دیا ہے۔ سب سے اہم یہ ہے کہ پارہ نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو ذکر فرمایا ہے۔ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا، پھر حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر فرمایا، پھر حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر فرمایا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا، پھر حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر فرمایا، پھر حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر فرمایا، اور پھر تفصیل کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا کہ جب قوم شرک میں حد سے تجاوز کر گئی، اللہ کا حکم آ گیا کہ آپ کشتی تیار کرو۔ کشتی تیار ہو گئی، آپ نے جو کلمہ گو تھے کشتی میں سوار فرما لیا، جانوروں میں سے نر اور مادہ جو جانور تھے وہ بھی اس میں بٹھا لیے، آسمان سے پانی برسا، زمین سے پانی نکلا، سیلاب آیا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا بیٹا تو بھی آ جا۔ اس بیٹے نے کہا میں پہاڑ پر چڑھ کے بچوں گا، آپ کے ساتھ ہی بیٹھوں گا، پہاڑ پر بھی پانی تھا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ یہ میرا بیٹا میرا اہل ہے، اولاد ہے، اور آپ نے وعدہ فرمایا تھا کہ آپ کے ساتھ ایمان والوں کو اہل و عیال کو بچا لوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو یہ بات فرمائی کہ اہل سے مراد وہ ہیں کہ جو مسلمان ہیں، یہ کافر ہے، اس کا کوئی عمل قابل قبول ہی نہیں ہے، اس لیے یہ وہ اہل نہیں ہے کہ جس کو تمہارے ساتھ سوار کیا جائے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی مشرک ہونے کی بنیاد پر اسی عذاب کے اندر بہہ گیا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم شرک کرتی ہے، صالح علیہ السلام کی قوم شرک کرتی ہے، حضرت ابراہیم کا مشرک نمرود سے واسطہ ہے۔ تو ہر نبی نے اپنی قوم کو دعوت دی ہے، جب یہ نہیں مانے تو ان کے اوپر عذاب کا کوڑا برسایا ہے اور برباد ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں اللہ نے بیٹا دیا ہے، فرشتے کے ذریعے بشارت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو فرزند عطا فرمائے۔ آپ کے 2 بیٹے ہیں، ایک بیٹے کا نام اسحاق ہے، ایک بیٹے کا نام اسماعیل ہے۔ حضرت اسحاق سے یعقوب ہے، یعقوب سے پھر یوسف ہے، یہ سلسلہ ہے۔ اور اسماعیل علیہ السلام کی لڑی سے صرف ایک بیٹا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی اور رسول آخر بن کر تشریف لائے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا بہت بڑا جرم یہ تھا کہ وہ مرد کے ساتھ بدفعلی کرتا تھا۔ حضرت نے بہت سمجھایا، وہ نہیں مانے، بالآخر ان کے اوپر عذاب آیا۔ اور آپ کی اہلیہ چونکہ مسلمان نہیں تھی، کافر تھی، تو ان کے اوپر بھی عذاب آیا اور یہ بھی کفار کے ساتھ ہلاک ہو گئی۔ انبیاء میں سے ایک نبی حضرت نوح جن کی بیوی کافرہ ہے، حضرت لوط جن کی بیوی کافرہ ہے، ان 2 نبیوں کا قرآن کریم نے ذکر فرمایا کہ ان کی بیویاں بھی کافرہ تھیں اور کفار کے ساتھ ہلاک ہو گئیں، باوجود اس کے کہ وہ نبی کی بیوی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد کافر ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر ہے۔ تو ایک نبی کا باپ ہے، ایک نبی کا بیٹا ہے، لیکن ایمان نہیں تھا تو کفار کے ساتھ ہی برباد ہو گئی۔ ہمیں سے بات سمجھ آئی، حسب اور نسب سے انسان کی نجات نہیں ہوتی، نجات کی بنیاد ایمان ہے۔ ہاں ایمان موجود ہو، پھر اعمال میں کمی کوتاہی ہو، اللہ اپنے کرم سے کمی کوتاہی کو معاف فرما دے، درگزر فرما دے، یہ بات بالکل الگ ہے۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا کہ ان کی قوم کا بنیادی بہت بڑا جرم ناپ تول میں کمی تھی، بہت سمجھایا، نہیں باز آئے، بالآخر ان کے اوپر بھی اللہ کے عذاب کا کوڑا برسا اور وہ بھی تباہ و برباد ہو گئی۔ پھر پارہ نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا۔ اس کا کچھ حصہ پارہ نمبر 12 میں اور آگے کچھ حصہ ان کا پارہ نمبر 13 میں۔ جس قدر پارہ نمبر 12 میں ہے میں اسی کا خلاصہ ذکر کر رہا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب آئی ہے
کہ آپ کو 13 ستارے، ایک چاند اور سورج سجدہ کر رہے ہیں۔ والد سے پوچھا، والد تعبیر بتائی۔ وہ اس تعبیر کو آخر میں اللہ تعالیٰ نے کس طرح سچا کر دکھایا کہ 11 بھائی ماں اور باپ نے آپ کو سجدہ تعظیمی کیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی حسد میں آگے اپنے باپ سے بیٹے کو بھائی کو مانگا، لے کر چلے گئے، خود ان کو کنویں میں پھینکا، جانور کو ذبح کیا، اس کا خون ان کی قمیص پہ لگایا، والد کا بھیڑیا کھا گیا ہے، جھوٹ بولا۔ یوسف علیہ السلام گزرتے قافلے نے اٹھا لیا، ان کو مصر میں جا کے بیچ دیا، عزیز مصر نے خریدا، اس کے گھر میں بڑے ہوئے، اس کی بیوی زلیخا ان پر فریفتہ ہو گئی، بہت کوشش کی، ان تہمت لگا دی۔ یوسف علیہ السلام اس تہمت کی وجہ سے جیل کے اندر گئے ہیں اور ایک عرصہ جیل کے اندر گزارا ہے، اور زلیخا الزام لگاتی رہی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک صفائی کا موقع آپ کو دیا جو آخر میں بات آئے گی۔ تو آپ جیل میں چلے گئے، ایک عرصہ جیل میں گزارا، پھر جیل میں آپ کو 2 قیدی ملے، ان 2 قیدیوں نے اپنے خواب بتائی، آپ نے ان دونوں کو تعبیر بتائی، تعبیر کے مطابق ان دونوں کے ساتھ معاملہ ہوا۔ جس کے بارے فرمایا تھا کہ تو بری ہوگا اور بادشاہ کا ساقی بنے گا، وہ ساقی بنا۔ جس کو فرمایا کہ تو سولی چڑھ جائے گا، وہ سولی چڑھ گیا۔ پھر یوسف علیہ السلام کے دور میں جو بادشاہ تھا اس نے خواب دیکھی، اس نے اس خواب کا ذکر کیا اپنے ان علماء کے ساتھ جو اس کے دربار کے تھے، ان کو خواب کی تعبیر نہیں آتی تھی۔ تو یہ جو جیل سے رہا کر آیا تھا، یوسف علیہ السلام نے اس کو تعبیر دی تو بادشاہ کا ساقی بنے گا۔ اس نے کہا مجھے اجازت دو، میں جاتا ہوں۔ تو پھر یہ جیل میں گیا، یوسف علیہ السلام سے خواب کی تعبیر پوچھی، یوسف علیہ السلام نے بتا دی، اس نے واپس آ کر خواب کی تعبیر بتائی، بادشاہ بہت خوش ہوا۔ تو بادشاہ نے کہا بھی اس کو لے آؤ، یہ تو بہت اچھا آدمی ہے۔ جب یوسف علیہ السلام کو لے جانے کے لیے جیل میں بادشاہ کا نمائندہ پہنچا تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آتا ہوں، لیکن پہلے ذرا ان عورتوں سے پوچھو کہ جنہوں نے ہاتھ کاٹا تھا وہ قصہ کیا تھا۔ وہ قصہ کیا تھا کہ یوسف علیہ السلام پہ زلیخا فریفتہ ہے اور چرچا مصر میں ہو گیا، عورتوں نے تانے دینے شروع کیے۔ تو زلیخا نے اپنی سہیلیوں سے عورتوں سے کہا تمہیں پتہ ہی نہیں وہ بندہ کون ہے، تم دیکھو تو صحیح۔ دعوت کی، دسترخوان بچھایا، یوسف علیہ السلام کو آپ باہر بلایا، آپ تشریف لائے۔ تو تانا دینے والی عورتوں نے دیکھا تو حسن دیکھ کر دھنگ رہ گئی۔ انہوں نے اپنی انگلیاں، یعنی پھل انگلیاں تھیں، پھل ہاتھ میں تھے، اور جب ایسے چھری ہاتھ میں ہے اور ایک ہاتھ میں پھل ہے، پھل کاٹنے لگی تو پھل سے نکل کے ہاتھ تک کٹ گئے۔ یعنی اس قدر یوسف علیہ السلام کو اللہ نے حسن عطا فرمایا تھا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے فرمایا کہ ذرا قصہ تو تحقیق کرو، ہاتھ کیوں کٹے تھے، مصر میں کیا ماجرا تھا۔ تو جب تحقیق کی تو یہ بات کھل گئی کہ یوسف علیہ السلام بے گناہ ہیں، آپ کا قصور نہیں ہے، قصور زلیخا کا ہے۔ تو پھر زلیخا نے بھی تسلیم کیا کہ میرا قصور ہے، ان کا جرم نہیں ہے، میں نے گناہ کیا، میں نے کوشش کی تھی، لیکن یوسف نے اپنے آپ کو بچا لیا۔ اس کے بعد پھر بادشاہ نے کہا کہ ان کو لے کر آؤ۔ یہ پارہ نمبر 13 میں اگلا قصہ ہے، انشاءاللہ وہاں ذکر کریں گے۔ فی الحال یہ بات میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے سے بات سمجھ آتی ہے، اپنے محسن کا خیال کرنا چاہیے، مربی کا خیال کرنا چاہیے۔ یوسف علیہ السلام تو نبی ہیں، معصوم ہیں، تو پھر بھی آپ نے جو بنیادی بات کی نا زلیخا کی دعوت کو قبول نہ کرنے کے سلسلے میں، انہوں نے فرمایا کہ دیکھو میرا مربی ہے، میری تربیت کی ہے، میرا محسن ہے۔ یہ ظالم لوگوں کا کام ہے احسان فراموشی، میں جرم کبھی نہیں کر سکتا۔ جرم تو جرم ہوتا ہے، لیکن سمجھانے کے لیے بات آپ نے فرمائی، اس لیے احسان فراموشی کبھی نہیں کرنی چاہیے۔ اور یہ جو مکر و فریب ان نے کیا تھا یہ کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے مکر کا ذکر کیا اور فرمایا ان کیدکن عظیم، تمہارا مکر تو بہت بڑا ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ ہر عورت کو مکار کہیں، ہر عورت کو مکاری کہیں، مکر مرد بھی کرتے ہیں، اور اس یہاں پر نہیں کیا ہے۔ مطلب ہے کہ بہت بڑی یہ سازش تھی، اللہ نے اپنے نبی کو اس سازش سے محفوظ رکھا، گناہ سے بھی بچا لیا، اور جو الزام تھا آئندہ اس سے بھی بچا لیا، اور ان کی برات بھی ہو گئی۔ اللہ نے اپنا کرم فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اس واقعے سے جو عبرتیں ہیں ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یوسف علیہ السلام نے جیل میں جانا برداشت کر لیا ہے، لیکن زنا کے گناہ کی طرف جانا برداشت نہیں کیا۔ اللہ ہمیں بھی یہی اپنی ترتیب اور حکمت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ گناہوں سے جتنا ہو سکتا ہے بچیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔